سفر پہ نکل چکا ہوں میں. میرے بلاگ میں آپ کو خوش آمدید. یار وہ تو بہت فاسٹ جا رہے ہیں. اس میں جانا ہے. میں نے اور پیچھے والے بھائی نے نا ریس لگایا تھا. وہ وہاں سے آ رہے تھے, میں اس میں جا رہا تھا. وہ کہہ رہے کہ اسپیڈ ایک ہی ہے دونوں کی. تو جناب ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. ویسے تو بہت فالتو بلاگ بناتے ہیں. آج کا بلاگ چیک کریں گے کتنی دفعہ. چلو آج کا بلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. میموریز بنانی چاہیے. اصل بہت ریس لگا رہا تھا میرے ساتھ. اب خود پھنس گیا اور میں آ گیا. یہ دیکھیے ابھی آ رہے. ہاں بھائی رہ گئے نا پیچھے. دیکھو اصل ونر وہی ہوتا ہے جو پہلے گیٹ تک پہنچ جائے نا. بھائی میں نے لوگوں کو آنکھ ماری تھی آلریڈی. میں نے بولا بھائی ہے, بچہ ہے, بیچارہ اپنا منا ہے, خوش ہو جائے گا. منا ہے. ماشاء اللہ سے احرام کے اندر آ گئے. احرام پہن لیا. بس جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کے لیے دعا کرنا. سب کو اللہ پاک سب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے, صراط المستقیم پہ چلائے, اور سب کی جو ہے نا جنت کو نصیب میں ہمیشہ کے لیے کر دے, اور جہنم سے نجات فرمائے. وہ سعادت عمرہ کرنے کا بس یہ 2 کپڑے انسان کے جو ہے نا قبر میں بھی یہی ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک انسان کو جو ہے نا یہ جو دل ہے ہمارا, اللہ پاک اس کو موڑ دیں اپنے طرف. الحمدللہ سے ہم اپنا جہاز میں بیٹھ چکے ہیں. اب میں اور باسط روانہ ہیں. باسط کہاں جا رہے ہو؟ انشاءاللہ عمرہ پہ. عمرہ پہ یا مکہ شریف. یہ کہو نا کدھر جا رہے ہو تو. بس چلو ابھی بسم اللہ کرو, سفر کی دعا پڑھو. بس ابھی روانہ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ 3 گھنٹے کا سفر ہے. 3 گھنٹے کے بعد ہم پہنچیں گے جدہ. ماشاءاللہ سے جناب جدہ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں. اور جدہ ایئرپورٹ میں کافی چینجنگ ہے. ان کی یونیفارمز بھی چینج ہے, ان کا پورا جو ہے نا سیٹ اپ چینج ہے. اور ماشاءاللہ سے حجاج کرام کچھ نماز پڑھ رہے تو کچھ جو ہے نا بیگ کلیم کر رہے. اب ہم چلتے ہیں یہاں سے, نکلتے ہیں. بھائی نماز پڑھی ہے تم نے فجر کی؟ عمرہ کر رہے ہو. چلو پھر نماز پڑھتے ہیں. ہم روانہ ہو چکے ہیں مکہ کی طرف. باسط نے کہا کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اب روانہ ہو چکے ہیں. دیکھ رہے ہو روڈز کتنے وی آئی پی بنے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کو کیا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے اس طرح کے کام. ہم 100 سال پیچھے ہیں دنیا سے, ہے نا. 100 کیا 200-300 سال پیچھے. باسط چلے عمرہ کرنے یا ادھر ہی بیٹھے رہے؟ ہاں کب سے آئے ہوئے ہیں. چلو بس ہو گیا نا, میں اور انتظار نہیں کر سکتا. چلو جناب ماشاءاللہ دوبارہ سے ساتھی وغیرہ آ گئے. مبارک ہو بھائی, مبارک ہو. ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو. ماشاءاللہ آج نصیب. بس ابھی آپ سارے دوست جو ہے نا جا رہے ہیں دوبارہ سے. ہمارا تو دوسرا ہے, ان کا پہلا ہے. اب انشاءاللہ جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں. دعا کرنا آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. آج میں آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ لوگ پاکستان سے نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا جدہ سے پہلے احرام پہننا پڑے گا. احرام کے کچھ آداب ہیں. آپ نے سب سے پہلے نہانا ہے, اور نہاتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی شیمپو استعمال نہیں کرنا, کوئی صابن استعمال نہیں کرنا, کوئی فریگننس استعمال نہیں کرنا. اور اس کے بعد جب آپ احرام پہن لیں تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی بال بھی نہ توڑے اپنے جسم میں سے, اور کھجانا نہیں ہے خود کو, باڈی کو نہیں کھجانا. اور منہ دھوتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بال نہ ٹوٹے. اور جب اگر کچھ گند لگ بھی جائے اس کو آپ نے رگڑنا نہیں ہے. اگر دھونے کے لیے اس کو رگڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. تو یہ کچھ آداب ہے احرام کے. اور پھر اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا احرام باندھ کے دوبارہ سے مسجد عائشہ کی طرف جانا پڑے گا, اور وہاں سے دوبارہ نیت کر کے آنا پڑے گا. اب میقات ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ جو سفید نشان آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ میقات ہے. یہاں سے دوبارہ آپ جو ہے نا احرام باندھ کے مکہ کی طرف جاتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کی نیت سے. اکثر جو مکہ آتے ہیں یہاں سے مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھ کے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ 2 شکرانے کے نفل, یہاں پہ ہم دوبارہ نیت کرتے ہیں عمرہ کرنے کی اور احرام باندھنے کی. اور یہاں سے پھر ہم نکلتے ہیں دوبارہ مکہ کی طرف. لیکن اگر مکروہ وقت ہوگا تو آپ اس وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے. مسجد عائشہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ریسٹ کرو, اور یہاں سے جو ہے نا دوبارہ احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے آ جاؤ. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا میقات بن گیا, اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں احرام باندھ کے دوبارہ سے نیت کر کے جاتے ہیں عمرہ کے لیے. اب جناب واپس ہم لوگ مسجد الحرم آ چکے ہیں. انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر طواف کا طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جیسی ہی نگاہ پڑے گی نا خانہ کعبہ کی طرف, تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے. اس سے نظر ہٹائے بغیر
جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ 100% قبول ہوگی. آذان ہو رہی ہے. آذان سن لیں. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. مطاف تک پہنچنے سے پہلے اپنی نظریں نیچے رکھیں. جیسے ہی یہ مطاف میں پہنچے تو اپنی نظریں پیار و محبت کے ساتھ اوپر کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں اور یہ دعائیں پڑھتے جائیے کہ سنت ہے. اور جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. طواف کرنے سے پہلے طواف کی نیت کر لیں. سیدھا کندھا ننگا کر لیں. پھر اجر اسود کا بوسہ لے کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. زیادہ رش کی وجہ سے آپ چوم نہیں سکتے نہ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ سلام کر کے بھی یہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد 3. جب آپ پورا ایک طواف کر کے اجر اسود کے پاس دوبارہ سے آ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر کاؤنٹ ہوگا. بیچ میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. پہلے 3 چکر کو رمل کہتے ہیں جن میں آپ نے تیزی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عورتیں اپنے نارمل اسپیڈ میں چلیں گی. رکن یمانی اور اجر اسود کے بیچ میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. طواف مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا سیدھا کندھا ڈھک لیں اور مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نفل پڑھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیے گا. 2 رکعت نفل میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنا سنت ہے اور اس کے بعد جتنی چاہے دعا مانگ سکتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد پیٹ بھر کے زمزم پیے. زمزم کو جس نیت سے بھی پیا جائے گا اللہ پاک اسے فلفل کر دیں گے، چاہے وہ سکسیس کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے کسی بھی نیت سے پیا جائے، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. متلزم وہ مقام ہے جو کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے بیچ میں واقع ہے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خوب دعائیں مانگا کرتے تھے. یہاں پہ دعا مانگ سکتے ہیں اگر رش نہ ہو. اور یہاں پہ سینہ ٹچ کر کے اور چن ٹچ کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، جو کہ یہ ٹھیک ہے ادر جگہ ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں، لہٰذا آپ صحیح کرنے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں. اب زمزم پینے کے بعد ہم یہاں سے سب چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں صفا مروہ کا چکر. یہاں پہ پہلے آ کے حجر اسود کو سلامی دینا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 دفعہ پھر دعا کرنا ہے، جتنا بھی دعا کر سکتے ہیں. پھر یہاں سے آپ کا پہلا چکر اسٹارٹ ہوگا. جب مروہ کی طرف جائیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، تو مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے تو 2 چکر. اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے. اب یہاں پہ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں قبلہ رخ ہو کے. یہاں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں. اب صفا پہ پہنچ کے آپ 9ویں دفعہ استلام کریں گے. حجر اسود کی طرف ہاتھ اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد. یاد رہے کہ صحیح کے لیے ہم صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں جو کہ 1 چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے تو 2 چکر ہو گئے. اس طرح ہم نے 7 چکر کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس دوران بیچ میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. صفا پہنچنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں کرتے جائیں. جتنے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، امت کے لیے، فلسطین کے لیے، اور جتنے بھی ظالم ہیں ان کو غرق کرنے کے لیے، اور جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و کفالت کے لیے، اپنے حلال رزق کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ دار عزیز قریب سب کے لیے. اور یہ جو ہے نا جتنے بھی دیکھنے والے اللہ پاک ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات حل کرے. یا اللہ اپنے بارگاہ میں سب کو قبول کر لے اور سب کو اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اور سب کی دعائیں قبول کر. یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ تمام خیریں عطا فرما. اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بے خیریوں سے پناہ مانگی وہ تمام بے خیریوں سے پناہ عطا فرما. یا اللہ آخری وقت ہے، یا اللہ نفسہ نفسی کا دور ہے، یا اللہ فتنوں کا دور ہے. یا اللہ ہمیں حفاظت فرما، ان تمام فتنوں سے، شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اب یہاں سے جو ہے نا یہاں سے بھاگنا ہے، ہمیں کھندے علاقے بھاگنا ہے. ایسے
یہ گرین لائٹ ہے پورا, یہاں سے پورا گرین لائٹ میں بھاگنا ہے. عورتیں یہاں پہ نہیں بھاگیں گے, صرف مرد حضرات بھاگیں گے. جہاں تک یہ لائٹس ہیں, یہ دیکھیں, جہاں پہ لائٹ ختم وہاں پہ بھاگنا ختم. آپ کا 7واں چکر پورا ہوتے ہی مروہ کے مقام پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اور کل دعائیں مانگیں. یہاں آپ کا صحیح بھی مکمل ہو جاتا ہے, اور مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں اور مسجد سے باہر چلے جائیں. اس کے بعد آپ حلق یعنی سر کا گنجا کروا لیں, یا تقصیر یعنی بال ٹرم کروا لیں. جو گنجا کرواتا ہے اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں ہیں, اور جو تقصیر کرواتا ہے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 دعا ہے. عورتیں صرف بال ٹرم کریں گی. مبارک ہو, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ پاک آپ کو اور عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ یار, ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں باسط, دیکھ رہے ہیں, یہ صفا اور مروہ کا اوپر سے ویو ہے. اتنے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں, یہ 3-4 فلور ایسے ہی بھرے ہوئے ہیں, ایسے ہی لوگ آتے ہیں جا رہے ہیں. ہاں باسط, عمرہ مبارک ہو یار. خیر مبارک ہو, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. چلیں چلیں چلے. چلو بھائی, ہم چلتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم جناب, الحمدللہ سے ہمارا آج تیسرا عمرہ ہو گیا خیر سے, اور آج ہمارے دوست بھی کچھ آئے ہیں, کاشف بھی آیا ہوا ہے, اور یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. کل پرسوں یہ لوگ آئے تھے, ملک بھی آیا ہے, آج ان سے ملاقات ہو گئی. باسط تو ساتھ ہی ہوتا ہے, اور یہ بیچارہ سو رہا ہے, یہ تھکا ہوا ہارا ہوا بندہ. اور ماشاءاللہ سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کتنے عوام آئے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ذرا ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں. الحمدللہ سے جناب عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, اور آج ہم آئے ہیں ایک دوست کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے علاقہ کا وزٹ کرواتا ہوں, وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا چائے پلاتا ہوں. ہم آئے ہوئے ہیں اب ان کے علاقے پہ. السلام علیکم, کیف حالک یا شیخ؟ ماہر, امارس, بیدارس, عنایت.